ملت بیضا کے داغ، تیرے سر کے سامنے لرزاں ہے باطل کا دماغ۔ ارے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو مولا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے۔ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جوش صاحب کی 20 محافل مشاعرہ اور ایک مجلس میں نے شاگردیز میں پڑھوائی۔ افتخار عارف بھی مرثیے پر رہتے ہیں۔ جوش صاحب کے لیے خصوصی محفل ہم نے شاگردیز میں کی، اور اس میں علامہ رشید ترابی بھی تھے، اور اس میں مولانا اظہر حسن زیدی نے ابتدائی گفتگو کی۔ اور کیا زیدی صاحب کی گفتگو تھی! وہ خطیب بھی تھے اور وہ ادیب بھی تھے۔ اور اس کے بعد جوش صاحب سے ہماری عقیدت بڑھی۔ جب میں اس کوفے میں آیا، میں اسلام آباد کو کوفہ کہتا ہوں۔ آپ آئے تو کوفہ بنا ہے؟ بہت اچھا کہا، بہت اچھا کہا ہے۔ میرا برخوردار ہے، میں اس کا جواب دے دیتا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا اسلام آباد کی آمد پر کہ کتنا عجیب شہر ہے اسلام آباد بھی، جس میں یزید رہتے ہیں ابن زیاد بھی۔ اور اس میں مجھے جوش صاحب سے عقیدت تھی۔ ہم نے پہلا عالمی مشاعرہ CDA کے زیر اہتمام جو کیا 1982 کا میں تھا، اور اس میں جوش صاحب کی صدارت کی۔ 5 شعراء کرام انڈیا سے آئے تھے۔ ابھی فیض صاحب اور جوش کا حوالہ ہوا، اور کسی نے وہ جوش صاحب کا یہ بھی مصرع اٹھاؤ۔ جنرل اعظم صدارت کر رہے تھے اور اس کا میزبان میں تھا، اور اس میں وہ ایڈریس کر رہے تھے ہمیشہ احسان دانش کو، احمد ندیم قاسمی کو، فراز کو، یہ سارے بیٹھے ہوئے، اور اسے یہ کہہ رہے تھے کہ مصرع اٹھاؤ، کوئی اٹھا۔ پہلے وہ پڑھتے تھے چند رباعیات، پھر قطار، تو کوئی بول نہیں رہا تھا۔ تو جوش صاحب نے تیش میں آ کے کہا، اس کا بس چلتا تھا وہ بیچارے زیدی پر، مصطفیٰ زیدی پر، اور اسے کہا مصطفیٰ زیدی نامراد مصرع اٹھاؤ۔ تو وہ جنرل اعظم نے کہا، لوگ ہنس رہے تھے۔ جنرل اعظم نے جوش صاحب سے کہا کہ آپ کہتے ہیں مصرع اٹھاؤ، لوگ کہتے ہیں مصرع بٹھاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نہ بھلائے، افتخار عارف مشاعرے کے اختتام پر فیض جوش صاحب کے نالین فیض صاحب کو سیدھے کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے مولا کی قسم ہے، میں نے آنکھوں سے یہ دیکھا۔ یہ فیض صاحب کی بھی عظمت تھی، اور ان لوگوں کی۔ جوش بہت بڑا شاعر تھا، ہمارا اثاثہ تھا۔ ابھی مجھے فرق کہہ رہا تھا، ولید یہاں نہیں آئے، یوم اقبال YMC ہال میں تھا جوش کی صدارت میں، اور اس میں جسٹس جاوید اقبال پہلی دفعہ پاکستان آئے، اور انہوں نے اشعار پڑھے، سب کے سب غلط۔ میری مصیبت حمید شاہد، میں ساتھ بیٹھا تھا حبیب جالب کے، اس نے وہیں ایک قطعہ لکھا، اور مجھے کہتا ہے کہ یہ قطعہ سٹیج پہ پہنچا، اور وہ گالی تھی، میں کیسے پہنچا تھا؟ میں کہ جالب صاحب میں نہیں پہنچا تھا، کہنے لگا میں گال دیں گا۔ تو وہ قطعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں حبیب جالب نے، میں نے جوش کے حوالے کیے، روح اقبال کو نہ دے تکلیف، روح اقبال کو نہ دے تکلیف، اپنے والد کی شعر بحر میں پڑھ، گلستاں بھی ہیں اور گلستاں بھی، سیڑھیاں شاعری کی دیکھ کے چڑھ۔ تو میں نے وہ جوش صاحب کے حوالے کر دیا، جوش صاحب بھی حرف پڑھے۔ بات یہ ہے
کہ جوش صاحب کی جہاں جو تبسم نے کہا زندگی گزری، مجھے فخر حاصل ہے کہ جوش کے مصاحبین میں، ان کے عقیدت مندوں میں، وقت مختصر ہے، میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، ایک آپ کو میرے سوا کوئی نہیں بتائے گا، ایک پیر افتخار عارف، ادھر بات نہ کر ادھر سن، ہاں نہ بات غلط ہے، اس میں بات یہ ہے کہ ایک پیر جوش صاحب کی شاگردی کے لیے آ رہا تھا، اور اس پیر کا نام تھا، اس کے ساتھ اس میں تھا شامل، اور محمد رضوی تھے، وہ پیر تھا پیر نصیر الدین نصیر، سجادہ نشین گھوڑا شریف، ایک چنگیر میں، بڑی چنگیر تھی، اس میں وہ اٹھائی ہوئی تھی عطا حسین کلیم نے، اور اس میں ایک مشدی تھی، وہ اس کی جوڑا تھا، اور سلیم شاہی جوتے تھے۔ یہ عطا حسین کلیم نے کہا حضور باقی تو پہناوا تو آپ کے پاس ہے، اگر اجازت دیں تو یہ نالین آپ کو میں پہناؤں، تو پیر نصیر نے ان کے ہاتھوں سے لے دیے کہ یہ شاگرد کا حصہ ہے، اور اس کے بعد ہفتے بعد ایک انہوں نے، لمبی باتیں ہو جائیں گی، پیر نصیر سے کہا کوئی سلام لکھا ہے، اور پیر نصیر کے ایک شعر پہ بہت داد دی جوش صاحب نے، اور وہ شعر آپ کو سناؤں عبادت کے لیے۔ پیر نصیر بھی آج ہم میں نہیں ہیں۔ زرو مالو جواہر، افتخار عارف، زرو مالو جواہر امیر شام رکھتا ہے تو کیا، زرو مالو جواہر امیر شام رکھتا ہے تو کیا، علم و حکمت کا خزانہ قبضہ حیدر میں ہے۔ اور جوش صاحب نے انہیں بڑی داد دی۔ جوش صاحب کے جنازے پہ 103 آدمی تھے، 2 جنازے ہوئے، اور انڈین پریس نے لکھا کہ کاش اگر پاکستان میں ہوتے، تو میں نے جوش صاحب کا ریفرنس کرایا۔ خوش کی ملک میں ادبی ریفرنسز کی بنیاد ہم نے ڈالی ہے، اور وہ ریفرنس بہت بڑا تھا۔ میں بات نہیں کہنا چاہتا تھا، کہہ دیتا ہوں، ہم نے اس کی صدارت کے لیے میر علی احمد تالپور کو بلایا، اور تالپور صاحب نے کہا کہ میں سر کے بل آؤں گا۔ آج شبلی ہوتا تو میں بات کرتا کہ عین وقت پہ اس وقت کے وزیر اطلاعات راجہ محمد ظفر الحق نے میر صاحب کو منع کیا۔ میر صاحب ایک غضنفر مہدی تو ان بڑا پھنسا رہے ہیں، اس ادبی ریفرنس میں نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ثواب کے لیے جا رہا ہوں، وہ ذاکر حسین تھا، اور میں اس کی مغفرت کے لیے اس جلسے میں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو پتہ نہیں، وہ مجلس حسین بھی وہ پی کر جاتا تھا۔ تو اس سے کہا نہیں۔ تو پھر مجھے میر صاحب نے کہا کہ اس ریفرنس کی صدارت آپ قتیل شفائی سے کرائیں، اور ہم نے کرائی، اور وہ اسلام آباد کی بہت بڑی تقریب تھی، اور اب تک کسی اور آدمی کا اتنا بڑا تاریخی ریفرنس نہیں ہوا۔ تو خواتین و حضرات، میں اس میں 2 ممکن نکیر بھی مجھے نظر آ گئے ہیں، وہ کسی وزیر سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ تبسم نے، فرق جمال نے، فضا نے، ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ وفاقی دارالحکومت کی کسی سڑک کو جوش سے منسوب کیا جائے۔ وہ مطالبہ مان لیا گیا ہے، اور آخری لمحات میں ہے۔ اگر شبلی فراز نہیں آئے تو میں نے اسے کہوں گا کہ اب اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں گا وزیر اعظم عمران خان کا کہ جوش کے نام پر یہ ایک بہت بڑی ادیب، اور پوری ادبی برادری اس کی ستائش کرے گی کہ اگر جوش کے نام پر وفاقی دارالحکومت کی کسی سڑک کو نسبت دی جائے۔
میں اسی کے نام پر تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں افتخار عارف، تو ان محفلوں کا زیور ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ آج مجھے کہہ رہا تھا میرے گھٹنوں میں درد ہے، میرے ٹخنوں میں درد ہے، میں کہ علی کی محفل میں آیا درد ختم ہو جائے گی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مظفر چل نہیں اجازت کیا کہنے جناب غضنفر مہدی جوش صاحب کی یادوں کے حوالے سے اظہار فرما رہے تھے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔